سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا۔ جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ہماری بعد از نماز فجر آن لائن مجلس اعمال آپ لوگ روزانہ سنتے ہیں۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن جمعۃ المبارک کی ہم نماز پڑھتے ہیں، مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور لوگوں کو بہت ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمت کوشش کریں۔ ہر مرد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جمعہ کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام ہے۔ جمعہ والے دن ہم مسلمانوں کو عبادات کی طرف بہت زور دینا چاہیے۔ بہت ساری مصنون چیزیں ہیں، جیسے غسل کرنا، کپڑے پہننا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانا، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک عبادت جس کو درود شریف کہا جاتا ہے، بہت عظیم عبادت جو کہ روز ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جمعہ والے دن کے حوالے سے اس کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ ساجد نے قرآن عظیم الشان کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم سب بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ کثرت سے درود شریف کا پڑھنا یہ مسلمانوں کی درجات کی بلندی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اس آیت میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا بیان ہے جو آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے، اور وہ مقام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں اور آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین والوں کو اور خصوصاً قرآن عظیم الشان پڑھنے والوں کو، دین اسلام کو ماننے والوں کو بھی حکم دیا ہے وہ بھی پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا، تو ہم درود کس طرح بھیجیں؟ اس پر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں التحیات پڑھنے کے بعد آتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ پہلے بھی ایک مجلس میں اس عاجز نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی پر درود بھیجنے کا جو مطلب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرنا اور فرشتوں میں ان کا ذکر فرمانا ہے۔ فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے اور بلندی درجات کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ بہرحال پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس درود شریف کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں منقول ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کے علاوہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر خود حکم دیا، ترغیب دی کہ میرے اوپر درود شریف بھیجا کرو۔ آج ہماری بدبختی کہ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرنے کے بجائے، ٹوٹ کے عشق کرنے کے بجائے، کامل اتباع کے بجائے ہم ان کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ درود شریف پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم درود شریف کیوں پڑھیں؟ تو ایسے موقع پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس عبادت کا ذوق شوق سے اہتمام کریں، اور یہ احادیث مبارکہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 56 یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے باقاعدہ ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ عمل خود فرماتے ہیں۔ اللہ نے پہلے اپنے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں وہ کتنا عظیم عمل ہو سکتا ہے۔ پھر جب ایسی چیزوں کے بارے میں اعتراض ہوتا ہے کیا ہمارا درود شریف پڑھنے سے کیا ہوگا، تو بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ واقعی ہم جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دجال کے قریب ہوتا جا رہا ہے تو فتنے سر اٹھا رہے ہیں،
ان فتنوں کے موقع پر اپنے آپ کو علماء صلحاء کے ساتھ جوڑیں، ان کی مجالس کے ساتھ جوڑیں، تاکہ ہم فتنوں سے بچ جائیں. ورنہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی ایسے باتیں کرتے ہیں. یہ میں کوئی غیر مسلموں کافروں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ ایسی ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گئے گزرے دور میں ہمیں ٹوٹ کر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ کامل توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عشق نصیب فرمائے. اور اس کا سب سے بنیادی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتباع سنت کریں، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اپنی زندگی میں اپنائیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اور سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کے پاکیزہ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ کس محبت، کس حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. ایک ایک چیز کو اپنائیں اور اس کے ساتھ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. اور ایک دن ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے ایک دوسرے ملک کے خلیفہ ہیں، ان کی مجلس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ ذکر کر رہے تھے. ذکر کرتے ہوئے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. فرمایا کہ آپ علیہ السلام دکھی تھے کہ روضہ اقدس پر وہ درود و سلام پیش نہیں کیا جا رہا. تو جن کو زیارت ہوئی، جو اس عاجز کے ذہن میں ہے، جو چیز سنی تھی، پڑھی تھی، ان کو فرمایا کہ درود شریف کا اہتمام کرو. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بہت ادب، محبت، ذوق، شوق سے درود شریف کا اہتمام کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں درود شریف کا حکم دے کے گئے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے. اور نسائی شریف کی حدیث میں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند فرمائیں گے. اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا